الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ۔ شہر کے اندر یاسین کا مومن جو خطبہ دے رہا ہوتا ہے، ایسے زبردست دلائل دیتا ہے کہ ان مخالفین کے پاس اس کے دلائل کے نتیجے میں کوئی جواب نہیں ہوتا۔ بڑی جرت اور بہادری اور ایمان کے ساتھ وہ دلائل ان کے سامنے رکھ دیتا ہے، جن کو سورہ یاسین کی 23 اور 24 نمبر آیت نے بیان کیا۔ آئیے پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اَأَتَّخِذُ، وہ کہنے لگا کہ میں بنا لوں، کیا میں بنا لوں، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، آلہہ، ان کو معبود، اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان کو معبود بنا لوں؟ Should I take such gods apart from him, Allah? ان یردن الرحمن، اگر رحمان ارادہ کر لے، بدرن، کسی تکلیف پہنچانے کا، لا تغنی عنی شفاعتہم، تو ان کی سفارش مجھے کوئی کام نہیں آئے گی۔ یہ اس قابل ہے ہی کب کہ ان کی سفارش کسی چیز کے معاملے میں کام آئے۔ ولا ینقذون، اور نہ ہی یہ چھڑا سکتے ہیں۔ ان یردن الرحمن بدر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، that if the most kind Lord intends to do me any harm, their intercession would not bring me any benefit, nor would they be able to rescue me. اور آیت 24، انی اذن لفی ضلال مبین، پھر تو میں کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ انی اذن لفی ضلال مبین، then certainly I would be in open error۔ یاد رکھیے کہ یاسین کا مومن بڑی جرت کے ساتھ ان کے جھوٹ کا مقابلہ کرتا ہے۔ ان کے جھوٹ کیا تھے؟ ان کے جھوٹ یہ تھے کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے بت تمہارا یہ اور وہ کر دیں گے، ان کی بد دعا تمہیں لگ جائے گی۔ اور معاشرتی اور عمرانی علوم کے اصول یہ ہے کہ جھوٹ جتنا بھی مسلح ہو کر انسانی دماغوں پر مسلط ہونے کی کوشش کرے، اسے کامیابی نہیں ملتی۔ بس اس شہر اور بستی کے لوگوں کا بھی انجام یہی ہوا کہ ان لوگوں نے یاسین کے اس مومن کردار کو اپنے بتوں اور ان کی بد دعاؤں کے نتیجے میں دھمکانے کی کوشش کی، لیکن یاسین کے مومن نے بڑی شجاعت کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کیا اور ان کے سامنے استدلال رکھے کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لوں، اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لوں، اور معبود بھی ان کو بناؤں کہ جو تم نے بنائے ہوئے ہیں۔ دراصل یہ اشارہ اس طرف بھی تھا کہ معبود وہ نہیں ہوتا کہ جس کو بنایا جائے، معبود تو وہ ہوتا ہے جو سب کو تخلیق کرنے والا ہے، جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو فرمایا کہ تم جو دھمکیاں مجھے دے رہے ہو، میری بات تو سنو۔ ان یردن الرحمن بدر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، اگر رحمان کسی تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرما لے تو یاد رکھیے تمہارے یہ دیوتا، تمہارے بت اور تمہاری خواہشوں کے بت، ان کی نہ کوئی سفارش چلے گی اور نہ اس قابل ہیں یہ کہ اس کی بارگاہ میں کوئی سفارش کر سکیں، اور نہ ہی یہ اس سے کوئی چھڑا بھی سکتا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟
24 نمبر آیت میں اس کا نتیجہ بیان کیا، انی لفی ضلال مبین، رحمان کو چھوڑ کر بتوں کی، دیوتاؤں کی خواہشوں کی پیروی کرنے والا شخص کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر تم بھی گمراہیوں سے بچنا چاہتے ہو تو رحمان کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا لو، اس کو مان لو، وگرنہ جو رحمان کو نہیں مانتا وہ کھلی گمراہیوں میں ہی مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی، اس کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔